تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 25. And whoever of you have not the means wherewith to wed free believing women, they may wed believing girls from among those whom your right hand possess. اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک آزاد مومنہ عورت سے شادی کر سکے، کیونکہ اس کا مہر اس کو جو بھی ہوگا وہ زیادہ ہی ہوگا، دینا پڑے گا، تو اگر اس کی حیثیت نہیں ہے دینے کی تو بہتر ہے کہ وہ غلام یا پھر جو کنیز باندی جو بھی ہے، یعنی مطلب عورتیں، لڑکیاں، تو جو مومن، مگر یعنی شرط یہ ہے کہ بھئی وہ مسلمان مومن ہونا چاہیے، تو وہ مومن لڑکی ہے تو اس سے وہ پھر مطلب نکاح کرے، اور یہ کہ اس کو جو بھی مناسب ہے اس کا وہ ادا کرے داور. اینڈ اللہ ہیز فل نالج اباؤٹ یور فیتھ، یو آر ون فرام another، اور اللہ ان کے ایمان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور تم تو ایک دوسرے میں سے ہی ہو نا، یعنی انسان ہی تو ہو. wed them with the permission of their own folk, guardians یا masters, and give them their due in a good manner. ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں سے اجازت لے کے، اور جو بھی ان کا حق ہے اس کو صحیح طریقے سے خوش دلی سے دو. ایسا نہ ہو کہ انسان بڑے مطلب بہت ہی دل کے اندر بہت محسوس کر رہا ہے کہ اس کو دینا نہیں ہے اور وہ زبردستی دے رہا، زبردستی کا سودا. ایسے مت دو. They should be chaste, not fornicators, not promiscuous. یعنی وہ لوگ جو ہیں لڑکیاں، وہ ہونا چاہیے پاک دامن، اور وہ زنا کرنے والے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بازارو عورت بھی نہیں ہونی چاہیے. And after they have been taken in wedlock، اس کے بعد کہ تم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، if they commit فاحشہ، اور تب وہ کچھ فحاشی کا کام کریں، their punishment is half that for free unmarried women. ان کی سزا جو ہے وہ ایک آزاد کنواری مطلب جو مومن مطلب عورت ہے اس کی آدھی پنشمنٹ اس کی ہوگی، کیونکہ وہ ایک وہ ہے مطلب کنیز ہے. This is for him among you who is afraid of being harmed in his religion or in his body. یہ جو اللہ نے جو مطلب راستہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے حالات صحیح نہیں ہے تو تم کر لو، لونڈی سے یا کس سے کنیز سے شادی کر لو، نکاح کر لو، تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ جن کو یہ خوف ہے کہ وہ ان کے دین کے اندر کچھ نقصان کر بیٹھیں گے یا غلط کام کر بیٹھیں گے کچھ، اور یا پھر اپنے جسم یعنی ان کے باڈی میں کوئی غلط چیز کر بیٹھیں گے. بٹ اٹ از بیٹر فار یو دیٹ یو پریکٹس سیلف ریسٹرینٹ، لیکن تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا کہ تم صبر کرو. اینڈ اللہ از آفٹ فارگیونگ موسٹ مرسیفل، اور اللہ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. Marrying a female slave if one cannot marry a free woman، یعنی نکاح کرنا ایک لڑکی جو کہ باندی ہے یا کنیز ہے، اور یہ کہ اگر تم ایک آزاد مومن عورت سے شادی نہیں کر سکتے تو اللہ said وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ and whoever of you have not، اور اللہ said those who do not have، وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہے، منکم طولن the means ذریعے، فائنینشیل کیپیبلٹی ان کی استطاعت نہیں ہے، ان ينكح المحصنات المؤمنات wherewith to wed free believing women، کہ وہ کسی آزاد مومن عورت سے نکاح کرے.
اس کی استطاعت ان میں نہیں ہے، ان کی مالی حالت وہ نہیں ہے. میننگ یعنی فری فیتھفل چیسٹ ویمن، یعنی اس عورت سے شادی کرنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ جو ایمان والی بھی ہے اور فری ہے، آزاد اس لیے کہ بھئی وہ لوگ اچھے گھرانے کے ہیں، اور چیسٹ ویمن یعنی کہ بہت ہی پاکیزہ پاک دامن، ایسی اگر عورت ہے تو اس سے شادی کرنے کی تمہاری، کیونکہ جو لونڈیاں اور باندیاں ہوتی تھی ان کا تھوڑا کیریکٹر مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا، جیسے اکثر زیادہ تر کا، سب کا نہیں، تو وہ اس لیے بھی ان کا مطلب وہ سٹینڈرڈ لو آتا تھا. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ They may wed believing girls from among those whom your right hands possess. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے ایمان والی یعنی مومن لڑکیاں جو کہ تمہارے سیدھے ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی وہی مطلب جو باندیاں یا سلیو گرلز. میننگ دے آر الاؤڈ ٹو ویڈ بلیونگ سلیو گرلز اونڈ بائی دا بلیورس، یعنی جو بھی مومن لوگوں کے پاس سمجھو کہ وہ جو سلیو گرلز ہیں تو ان سے تم کو نکاح کرنے کے لیے مطلب اجازت ہے. واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض and Allah has full knowledge about your fate. You are one from another. اور اللہ کو تمہارے ایمان کے بارے میں بخوبی معلوم ہے، علم ہے اللہ کو، اور تم تو ایک دوسرے میں سے ہو نا. Allah knows the true reality and secrets of all things. But you people know only the apparent things. اللہ تو بہت سچی حقیقت جو ہوتی ہے وہ جانتا ہے، اور چھپے ہوئے راز ہر شے کے وہ جانتا ہے. لیکن تم لوگ جو ہو، اللہ کہتا ہے تم تو صرف اوپری جو چیزیں ہیں وہی جانتے ہو جو دکھائی دیتی ہے. اللہ then said فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ wed them، ان سے نکاح کرو with the permission of their own folk، یعنی جو بھی ان کے مالک ہیں، اونر ہیں، ان کے گارڈینز ہیں، ان سے اجازت لے کے، بغیر اجازت کے نہیں کر سکتے نکاح. انڈیکیٹنگ that the owner is responsible for the slave girl، یعنی وہ جو لڑکی ہے، سلیو گرل ہے، جو باندی یا لانڈی جو بھی، تو اس کے لیے ذمہ دار اس کا اونر ہے. And consequently she cannot marry without his permission. اور یہ کہ نتیجے کے طور پہ وہ نہیں کر سکتی شادی اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس کی اجازت ضروری ہے. The owner is also responsible for his male slave. اگر کسی اونر کے پاس اس کا مطلب وہ ہے کیا بولتے ہیں غلام، تو وہ غلام کے لیے بھی وہ اونر جو ہے وہ ذمہ دار ہے، جو اس کا ماسٹر ہے وہ ذمہ دار ہے. اگر وہ بھی شادی کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت لینی پڑے گی. اینڈ دے کی ناٹ ویڈ وداؤٹ ہز پرمیشن. تو اگر سمجھو کہ ایک ہی اونر ہے اور اسی کے پاس یہ مطلب یہ غلام بھی ہے اور یہ باندی بھی ہے، اور یہ دونوں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کر لیں، ان کو اپنے مالک سے اجازت لینی ہی پڑے گی. حدیث states، یہاں پر ایک حدیث ہے، ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ فہو آحر. Any male slave who marries without permission from his master is a fornicator. کوئی بھی غلام اگر وہ شادی کرتا ہے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، تو پھر اس کا سوچو وہ اس کو جو یعنی اس نے بغیر اجازت کے شادی کی نا، تو اب وہ اس کی وہ شادی جو ہے وہ اب وہ بن گیا زانی، فورنیکیٹر. When the owner of the female slave is a female، اگر ایک کنیز ہے اور اس کی جو مطلب اونر ہے، مالکن ہے، وہ بھی ایک عورت ہی ہے. Those who are allowed to give away the free woman in marriage
تو جو لوگ بھی یعنی کہ مطلب جیسے سمجھو کہ یہ جو عورت ہے اس کے پاس ایک کنیز ہے، لیکن یہ عورت چونکہ یہ ایک فری وومن ہے تو اس کی شادی کے لیے اس کے گھر کے کوئی نہ کوئی جو مرد ہوں گے وہ اس کو نکاح میں دیں گے نا. تو those who are allowed to give away the free woman in marriage، تو اسی طرح جیسے اگر وہ اس کا کوئی شوہر ہے یا اس کا لڑکی کا باپ ہے تو جو بھی ہے وہ اس کی یہ عورت کی پرمیشن سے یعنی جو بھی کنیز ہے اس کی پرمیشن سے ود ہر پرمیشن، تو نہیں سوری اس کی جو مالکن ہے مطلب جو فیمیل جو اس کی مالکن ہے اونر ہے اس کی پرمیشن سے اس کی پرمیشن لی جائے گی، مگر وہ عورت کا نکاح نہیں کروا سکتی. تو یہ بات دھیان میں رکھنا کہ ایک عورت ایک دوسری عورت کو نکاح میں نہیں دے سکتی. تو who are allowed to give away the free woman in marriage with her permission become responsible for giving away her female slave in marriage as well. تو جو بھی اس گھر کا مالک ہے یا جو بھی وہ جو مطلب جو آزاد مطلب فری وومن ہے تو اس گھر کا جو بھی بندہ ہے اس کا باپ ہے یا اس کا شوہر ہے یا جو بھی بیٹا ہے کچھ بھی تو وہ اس کی جو سرونٹ ہے فیمیل سلیو اس کو بھی وہی نکاح میں دے سکے گا. اب اس کے اوپر یہ حدیث دیکھو آ رہی ہے. حدیث states that لا تزوج مرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. The woman does not give away another woman or herself in marriage. یعنی ایک عورت دوسری عورت کو نکاح میں نہیں دے سکتی اور نہ ہی خود اپنے آپ کو دے سکتی ہے نکاح میں خود اپنی مرضی سے. For only the adulteress gives herself away in marriage. تو adulteress جو ہے یعنی کہ مطلب جس کے لیے بولا جائے گا کہ وہ زانیہ مطلب اس طرح کی مطلب زانیہ ہے تو وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو شادی میں دیتی خود ہی. اللہ اسٹیٹمنٹ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ and give them their due in a good manner. اور جو بھی ان کا مطلب جو تم کو ادا کرنے کا ہے ان کا ڈاور ان کا حق وہ خوش دلی سے دو. meaning pay them their dowry with a good heart. ان کی ڈاوری پے کرو اچھے دل سے. ایسا نہ ہو کہ دل میں ایک مطلب غصہ ہے یا کوئی گرج ہے اور مطلب چڑے ہوئے ہیں اور ویسی حالت میں دے رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اینڈ ڈو ناٹ کیپ اینی آف اٹ اور اس میں سے کچھ بھی رکھنا نہیں. belittling the matter due to the fact that they are owned slaves. تم یہ سمجھ کے ایسی حرکت کرتے ہو کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے کچھ نہیں یہ تو ان لوگ تو ایک سلیو گرلز ہے ان لوگ کا کیا. تو تم جو اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہو چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے. لوگ تو ویسے بھی چھوٹی ہی بات سمجھتے نا. اللہ اسٹیٹمنٹ محسنات they should be chaste یعنی ان لوگوں کو پاک دامن ہونا چاہیے. means they are honorable women who do not commit adultery and this is why Allah said کہ وہ باعزت عورتیں ہیں اور انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا غیر مصافحات not fornicators یعنی زنا کرنے والیاں نہیں. referring to dishonorable women یعنی کہ وہ جو بے عزت عورتیں ہیں مطلب ان کی بات ہو رہی ہے. who do not refrain from illicit sexual relations with those who ask کہ وہ کسی نے بھی اگر ان سے مطلب بولا ان سے جو بھی تعلق کرنا چاہا تو وہ اس سے رکتی نہیں ہے. ابن عباس said that رضی اللہ عنہما the fornicating women are the whores who do not object to having relations with whomever seeks it while تو جو بھی مطلب زنا کرنے والی عورت ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ بازارو عورت ہے اور وہ اس پہ کبھی بھی مطلب آبجیکشن نہیں لیتی کہ کسی کے ساتھ بھی مطلب جو بھی ان سے کچھ بھی تعلق چاہتا ہے اگر تو وہ
اس کے لیے انکار نہیں کرتے. while ولا متخذات اخدان nor promiscuous. تو یہ جو ہے یہ وہ ہے جو بہت ہی فاجر قسم کی یعنی وہی ہے مطلب غیر اخلاقی لوگ. ریفرز ٹو ٹیکنگ بوائے فرینڈس. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بس یعنی بوائے فرینڈ بناتے جاؤ چھوڑتے جاؤ. Similar was said by Abu Huraira, Mujahid al-Sha'bi, Ad-Dahak Ata al-Khurasani, Yahya bin Abi Kathir, Muqatil bin Hayyan and As-Suddi, اور یہ سب کی بھی رائے یہی ہے. The slave girl's punishment for adultery is half that of a free unmarried woman. ایک کنیز کی جو سزا ہے زنا کی وہ آدھی ہے جو ایک آزاد کنواری عورت کی سزا ہے. اللہ said فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. And after they have been taken in wedlock, کہ جب تم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے, if they commit فاحشہ اور تب وہ کوئی فحاشی کریں, their punishment is half, تو ان کی سزا آدھی ہوگی of that for free unmarried women. تو وہ جو ایک کنواری آزاد عورت کی جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان کی ہوگی کیونکہ یہ سلیو گرلز ہیں یعنی قنیز اور باندیاں. This is about the slave women who got married. تو یہ وہی ہے کہ مطلب وہ قنیز اور باندیاں ہیں اور ان کی مطلب ابھی شادی ہوئی ہے. As indicated by the ayah, جیسے کہ آیت کے اندر کہا گیا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. And whoever of you have not the means wherewith to wed free believing women, they may wed believing girls from among those whom your right hands possess. تو جس کسی کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک آزاد مومنہ عورت سے شادی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک مطلب مومن مگر جو غلام یعنی جو رائے سیدھا ہاتھ جو پوزیس کرتا ہے یعنی تمہاری ملکیت ہے سیدھے ہاتھ کی یعنی کہ وہ غلام یعنی باندی اور کنیز ہے مطلب تو اس سے نکاح کرے. اور therefore since the honorable ayah is about believing slave girls, تو یہ جو باعزت آیت ہے یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو کنیز اور باندیاں ہیں لیکن مومنہ ہے مطلب believing ہے. Then فَإِذَا أُحْسِنَّ and after they have been taken in wedlock, تو اگر ان کو تم نے اپنے نکاح میں لیا refers to when they یعنی کہ وہ لڑکیاں جو ہے believing slave girls get married. تو وہ پہلی شرط تو ہے کہ وہ ایمان اس میں ہونا چاہیے مومنہ اور وہ ہے تو slave girl یعنی کہ وہ کنیز باندی ہے اس سے نکاح تمہارا ہوا as ابن عباس رضی اللہ عنہما and others have said. تو یہ ان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اللہ statement نصف ما علی المحصنات من العذاب. Their punishment is half of that for free unmarried women. ان کی سزا آدھی ہوگی جو ایک آزاد کنواری لڑکی کی سزا ہے. Indicates that the type of punishment prescribed here is the one that can be reduced to half, lashes in this case, not stoning to death. And Allah knows best. تو یہاں جو انڈیکیٹ یعنی کیا جا رہا ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ وہ سزا جو ہے جو پرسکرائب کر دی گئی ہے پہلے کہ مطلب اس کو کہا گیا آدھی دو یعنی کہ اگر کوڑے کی سزا ہے تو وہ اس کو آدھی دی جائے گی اور اس کو رجم نہیں کرا جائے گا. اور واللہ عالم. اللہ اسٹیٹمنٹ ذالک لمن خشی العنت منکم. This is for him among you who is afraid of being harmed in his religion or in his body. یہ صرف ان لوگوں کے لیے اللہ نے یہ چھوٹ دی ہے اجازت دی ہے
کہ جو تم میں سے جس کو یہ خوف ہو کہ اس کے دین کے اندر کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یعنی جیسے کہ اس کا دین خراب نہ ہو جائے، وہ کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھے، اور یا پھر اس کے جسم میں کوئی خرابی نہ ہو جائے. انڈیکیٹ دیٹ میرنگ سلیو گرلز پرووائڈنگ، کیونکہ وہ جو شادی کر رہا ہے وہ تو سلیو نہیں ہے لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ لڑکی سے شادی کرنی پڑ رہی ہے. پرووائڈنگ ون سیٹسفائز دا ریکوائرڈ کنڈیشنز، کہ جو بھی مطلب اس میں جو چیز کرنے کی مطلب اجازت بولی گئی ہے کہ وہ سب چیز جو ہے وہ برابر، وہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. is for those who fear for their chastity and find it hard to be patient and refrain from sex. تو یہ وہ ہے جو لوگ اپنی پاکیزگی کے لیے ان کو خوف ہے کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، اور یا پھر یہ کہ ان میں صبر نہیں، وہ صبر نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو مطلب اس چیز سے، سیکس سے روک نہیں سکتے. In this difficult circumstance, one is allowed to marry a slave girl. تو اگر ایسی حالت ہے تو پھر تم ایک لونڈی، ایک باندی سے تم نکاح کر لو، اگر اتنے ہی حالات تمہارے مطلب بہت تک مطلب مشکل ہے. However, it is better to refrain from marrying slave girls and to observe. اور بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو روکو کسی بھی کنیز سے شادی کرنے سے، اور بہتر ہوگا کہ ٹو آبزرو پیشنس، کہ تم صبر کرو. فار ادروائز دا آف اسپرنگ ول بیکم سلیوز ٹو دا گرلز ماسٹر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر بچے جو ہے وہ اس لڑکی کا جو بھی اونر ہے، ماسٹر ہے، اس کے سلیو بن جائیں گے. اللہ سیڈ، اللہ نے کہا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. But it is better for you that you practice self-restraint. اللہ نے پسند تو یہی کیا کہ بندہ صبر کرے، کہ بہتر تو یہی ہے تمہارے لیے، عزیمت کا پہلو یہی ہے کہ تم صبر کرو، صبر کرو. And Allah is oft forgiving, most merciful. اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم باللہ.